بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار پوئٹری سینٹر۔ آج بنات الناش کی تیسری قسط ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ یہ جو ضرب برق اور بے تکلف کے کپڑے جو اب اس زمانے میں ایسے سستے ہیں کہ ہر ایک غریب آدمی کو بھی میسر آ جاتے ہیں، پہلے ان کا نام بھی کسی نے نہیں سنا تھا۔ جانوروں کے چمڑے اور ڈھاک وغیرہ کے پتوں سے بدن کو ڈھانکتے اور عالی شان محلوں کی جگہ درختوں کی چھاؤں اور پہاڑوں کی کھو میں پانی اور سردی گرمی سے پناہ لیتے۔ جو دنیا کی عمر زیادہ ہوتی گئی، آدمی اپنے آرام کے لیے نئے نئے پیشے اور نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے گئے۔ یہ تو ممکن نہ تھا کہ ایک آدمی ہر طرح کا کام آپ اکیلا ہی کر لیتا، ہر ایک چیز وہ خود بنا لیتا۔ اس سبب سے کسی نے ایک کام کر لیا تو کسی نے دوسرا۔ کوئی کھیتی کرنے لگا، کوئی لوہار بنا، کوئی بڑھائی، کوئی سنار، کوئی جولاہا، کوئی موچی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کھیتی والا سب کے لیے کھانے کا غلہ پیدا کرے، لوہار چاقو وغیرہ اور لوہے کی چیزیں بنائے گا، بڑھائی ہل چلائے گا، چارپائی، چوکی، کرسی وغیرہ لکڑی کی چیزیں بنائے، سنار زیور گھڑا کرے، جولاہا ہر قسم کے کپڑے بنے اور آپس میں ضرورتوں اور چیزوں کا متبادلہ کر لیا کریں۔ اسی طرح بے روپیہ بے سکہ دنیا کا کام چلا، مگر آخر کار مشکلیں پیش آنے لگیں، جس کو کتاب والے نے یوں لکھا ہے کہ اب فرض کرو مثلاً موچی کو کپڑے کی ضرورت ہوئی اور وہ ایک بہت طرح دار جوتی بنا کر جولاہے کے پاس لے گیا۔ گردن کا دانے دار چمڑا، بیٹھی ہوئی نوک، کھڑی ہوئی ایڑی، اونچی دیواریں، کمایا ہوا تلا، بقیے کی دوخت، اور کہا کہ دیکھو تو شیخ جی کیا جوتی بنا کر لایا ہوں۔ کیچڑ میں پھرو، پکی سڑک پر دوڑو، نہ تلا گھسے گا نہ صورت بگڑے گی۔ بھراؤ کا کام نہیں، برس روز سے کم چلے تو الٹی میرے سر پر مارنا، مگر مجھ کو گاڑے کا ایک تھان چاہیے، 8 سے نہ ہو تو 6 سے پون گز کا۔ جولاہا بولا کہ چودھری جوتی تمہاری سرس اور تھان بھی جیسا تم چاہتے ہو موجود، سوت بھی گول ہے، خوب ٹھوک ٹھوک کر بنا ہے، اناڑی کا کام نہیں، مگر پہلی جوتی جو تم نے بنا کر دی ہے ابھی نئی ہے۔ موچی: ارے شیخ جی 3 برس کی جوتی اب تک؟ جولاہا: کیوں، دن بھر تو میں رکا سا بیٹھا رہتا ہوں، 8ویں دن کبھی پیٹ جانے کا اتفاق ہوا؟ جوتی پر ایسی زد کیا پڑتی ہے؟ دوسرے بھائی میں غریب آدمی ہوں، پاؤں بھی ہولے ہولے لگتا ہوں۔ موچی بیچارہ نا امید ہو کر چلا گیا، یعنی کہ جولاہے نے انکار کر دیا کہ اسے جوتی کی ضرورت نہیں ہے، اور پہنچا سنار کے پاس کہ کیوں لالا، تم کو جوتی کی ضرورت ہے؟ سنار: ہاں بھائی، اچھے آئے، ننگے پاؤں کئی دنوں سے پڑا ہوں، اس کے بدلے زیور بھی بنا کر دوں گا کہ تمہاری برادری میں کسی کے یہاں نہ نکلے۔ موچی: اجی شاہ جی، کہاں ہم اور کہاں زیور، مجھ کو دیکھو چیتھڑے لگائے پھرتا ہوں، گھر میں بچوں کے پاس ٹوپی نہیں۔ گھر والی پیوند گانٹھتے گانٹھتے ماری گئی۔ کپڑے کی ضرورت ہے۔ سنار: کپڑے کی ضرورت ہے تو شیخ کے پاس جاؤ نا۔ موچی: گیا تھا، اس کے پاس جوتی موجود ہے۔ سنار: چلو دیکھیں، شیخ نمازی کو کچھ گہنا بنوانا ہو، سنا تھا بیٹی کا بیاہ کرنے والا ہے، تو میں اس کو کہوں گا کہ تم مجھ کو جوتی بنا دینا اور اسے تھان لے کر تم کو دے دوں گا۔ اب سنار اور موچی دونوں پھر جولاہے کے پاس گئے۔ سنار: شیخ جی کہو بیٹی کا بیاہ کب کرو گے؟ جولاہا: چودھری وہ بات تو بگڑ نہ گئی؟ سنار: کیوں؟ جولاہا: وہ لڑکا خراب نکلا، چور جواری، بھانگ پیتا ہے۔ سنار: تم کو گہنا بنوانا ہے؟ جولاہا: ابھی تو نہیں، جب پھر نسبت ناتا ٹھہرے گا تو دیکھ لوں گا۔ غرض کہ پھر بیچارے موچی کی جوتی اینڈ کی اینڈ رہ گئی۔ جب ہر ایک شخص کو ایسی دقت پیش آنے لگی تو سب نے مل کر یہ تجویز کی کہ چیز کا متبادل چیز سے ٹھیک نہیں، ایک ایسی چیز ٹھہراؤ کہ ہر کوئی ایک چیز کے بدلے میں اس کو لے لیا کرے۔
یہ بارٹر سسٹم کی بات کریں، جو کہ اب ماڈرن لوگ اس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں نا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ پیسوں کا انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کے لیے پھر بعد میں پیسے مقرر ہوئے۔ سنار اپنا گھڑا ہوا زیور، جلہا اپنا بنایا تھان، یہ سب لوگ ان سب چیزوں کو کسی ایک چیز کے بدلے خرید اور بیچ لیا کریں۔ سکہ چلا، پہلے لوہے کا سکہ تھا، ایسا بھاری تھا کہ شاید 100 روپے کی مالیت کے واسطے چھکڑا بھرا بوجھ ہوتا ہے۔ پھر تانبے اور چاندی اور سونے کے سکے چلے۔ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں چمڑے کا روپیہ چلا تھا، اس میں بھی سونے کی کیل تھی۔ اب انگریزوں نے وہ انتظام بٹھایا ہے کہ کاغذ کا سکہ چلاتے ہیں۔ ایک ورق کاغذ 10، 100، 1000، لاکھ روپے کا ہوتا ہے۔ جتنا روپیہ کاغذ میں لکھا ہوتا ہے چاہو جتنا بنا لو، بس روپیہ اپنی ذات سے کسی کام کا بھی نہیں، نہ اس کو نان کھتائی کی طرح کھاتے ہیں، نہ اس کا ہار بنا کر گلے میں پہنتے ہیں، مگر جو چیز چاہو روپے کے بدلے البتہ آپ لے سکتے ہو، بس حقیقت درکار ہوتی ہے۔ وہ چیز اور روپیہ اس کے حاصل کرنے اور وہاں پہنچانے کا ایک ذریعہ ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے اس روپے کی جس پر امیروں اور دولت مندوں کو اس قدر ناز ہے۔ حسن آرا، کیا ہی اچھی بات آپ نے مجھ کو بتائی، مگر یہ تو فرمائیے کہ جب روپیہ ہر ایک چیز کے عوض ہو سکتا ہے تو جس کے پاس وہ روپیہ ہے گویا وہ ہر چیز کا مالک ٹھہرا۔ ہر ایک چیز اسی کے اختیار میں ہے نا، تو ضرور روپیہ بڑی قدر و منزلت کی چیز ہے۔ محمودہ گھمنڈ کی تو کوئی بات نہیں پاتی، روپیہ بے شک چیز کا بدل ہے، مگر خود اس چیز کا کام نہیں دے سکتا۔ مثلاً فرض کرو کہ ہم کو ایک جوتی کی ضرورت ہے، تو دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ جوتی درکار تھی اور جوتی موجود ہے، اور دوسری بات یہ کہ جوتی موجود نہیں مگر روپیہ ہے جس کے بدلے ہم جوتی مول لے سکتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں غور کیجئے ہرگز یکساں نہیں۔ پھر روپے والے کو اتنی حاجت باقی ہے کہ روپیہ لے کر بازار جائے اور جوتی مول لائے۔ فرض کیجئے کہ جوتی نہ ملی یا ملی اور قیمت نہ ٹھہری، تو آخر روپے والا مجبور رہے گا یا نہیں؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ جب روپے والا جوتی لینے جاتا ہے تو یہ جوتی کا محتاج ہے، مگر جوتی والا حقیقت میں روپے کا محتاج نہیں، بلکہ وہ اس چیز کا محتاج ہے جس کے بدلے جوتی کی قیمت خرچ کرے گا۔ غرض کہ روپے والا زیادہ محتاج ہے، اگر زیادہ نہیں تو جوتے والے کی برابر صحیح۔ پھر اس کو گھمنڈ کس بات کا ہے؟ یعنی جوتی کا اور دوسری چیز یعنی روپے کا دوسرا۔ حسن آرا، لیکن روپے کے بدلے ہر وقت چیز میسر آ سکتی ہے۔ محمودہ، یہ غلطی ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ پیسے کی جگہ وہ پیسے دینے کو موجود ہیں اور چیز نہیں ملتی، تو میری اماں جان کبھی غدر کے حالات بیان کیا کرتی ہیں کہ سب لوگ بھاگ بھاگ کر سلطان جی میں جا رہے تھے، روپے کا سیر بھر آٹا تلاش کرتے تھے اور انہیں نہیں ملتا تھا۔ دن بھر مرد روپے لیے پھرتے تھے اور شام کو ہار کر خالی ہاتھ آ جاتے تھے۔ غدر کے سبب رسد کا باہر سے آنا بالکل بند تھا۔ گاؤں والوں کے پاس جو رسد تھی وہ کہتے تھے کہ روپیہ لے کر ہم کریں گے کیا؟ گھر میں تھوڑا بہت اناج رکھا ہے تو بال بچوں کا سہارا تو ہے۔ حسن آرا، البتہ اگر ایسا اتفاق پیش آ جائے تو محض روپیہ نکما ہے، مگر کیا روز غدر پڑا ہوتا ہے؟ یہ بھی خدا جانے کی بات تھی۔ اب تو جس کے پاس دولت ہے وہی آسودہ ہے۔ ایک غریب خاندان کی آسودہ زندگی کی مثال دے کر یہ ثابت کرنا کہ تکلفات موجب زحمت ہیں اور آرام طلبی باعث کلفت۔ محمودہ، دولت سے ہرگز آسودگی حاصل نہیں ہوتی۔ استانی جی اسی ہمسائی کا حال دکھا دکھا کر مجھ کو سمجھایا کرتی ہیں کہ دیکھو کیا آزاد اور آسودہ اس کی زندگی ہے۔ ایک آپ ہے، ایک میاں ہے اور 4-5 بچے ہیں، تو بہت چھوٹے چھوٹے کچھ کام کاج جوگ نہیں۔ میاں کہیں نہر پر مٹی ڈھویا کرتا ہے، آپ پسائی کا پیستی ہے۔ مکان میں جا کر دیکھو تو نہ تخت ہے نہ فرش، شاید ٹوٹی پھوٹی 3-4 بانوں کی چارپائیاں ہیں۔ بے تکلف کھڑی چارپائیوں پر سب سوتے بیٹھتے ہیں۔ برتنوں میں مٹی کے گھڑے، مٹی کی ہنڈیاں، مٹی کے پیالے، رکابیاں اور لکڑی کی ڈوئی۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ حسن آرا،
یہی آزاد اور آسودہ زندگی ہے؟ خدا دشمن کو بھی یہ عیش نہ دکھائے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہوگی، اور اپنی جان سے ہلاک ہے۔ آپ کو اور استانی جی کو ان کی آسودگی پر رشک آتا ہے۔ محمودہ: پہلے مجھ کو استانی جی کے کہنے پر اچنبھا ہوا، مگر مدتوں میں ہمسائی اور اس کے بچوں کی حالت پر غور کرتی رہی۔ آخر کو میں نے بھی سمجھا کہ استانی جی سچ ہی کہتی ہیں۔ سوچنے سے یہ معلوم ہوا کہ جسمانی آرام اور جسمانی تکلیفیں سب عادت پر موقوف ہیں۔ جس کو محنت کی عادت ہے وہ اسی میں ایسا خوش رہتا ہے کہ ہم نکمے پڑے رہنے میں ہرگز وہ خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی ہمسائی میں نے دیکھا ہے کہ برسات کی گرمی پڑ رہی ہے اور ہوا بند ہے کہ پتہ نہیں ہلتا۔ میں باہر صحن میں کھڑی برابر پنکھا اپنے تئیں ہلائے جاتی ہوں اور ندیوں میں پسینہ نکلا چلا آتا ہے اور دم بول بول اٹھتا ہے۔ خدا سلامت رکھے بھی ہمسائی ہیں کہ وہ دالان کے اندر اکیلی چکی پیس رہی ہوتی ہیں۔ میں نے کان لگا کر سنا تو معلوم ہوا کہ آپ خیر سے ایسی خوش ہیں، اتنے مزے میں ہیں کہ کچھ بھی رہی ہیں، کچھ بھی کسی بھی طرح رہ لیتی ہیں۔ مجھ کو پہلے شبہ ہوا کہ اس حالت میں اس کو کیا خاک گانا سوج رہا ہے، لیکن جب میں نے کھڑکی میں سے آواز دی تو نہایت حشاش بشاش ہو کر بولی، کیا ہے بیٹا؟ استانی جی سے کہہ دو 4 گلے اور رہ گئے ہیں، آٹے میں اب لائی کہ اب لائی۔ ایسی کراری آواز سے جواب دیا کہ کوئی بات تکلیف کی معلوم ہی نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد دیکھتی کیا ہوں کہ آپ آٹا لیے ہنستی چلی آ رہی ہیں۔ آٹے کے ساتھ باٹ ترازو لے آٹا تولا، چھانا، مٹکی میں بھرا۔ استانی جی نے کہا، ہمسائی آٹے کا مٹکا خوب اچھی طرح سے ڈھک دیا یا نہیں؟ ہمسائی: ہاں ہاں بی بی، بڑا طباق ڈھک اوپر سے پنسیری رکھ دی ہے۔ استانی جی: اچھا رخصت۔ ہمسائی: کیا اور پیسے نہ دو گی؟ استانی جی نے کتاب دیکھ کر کہا، نہیں ابھی ضرورت نہیں، 4-5 دن کا آٹا ہے، برسات کے دن ہیں، جہاں ذرا دیر ہوئی آٹے میں سرسریاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہاں پر آج کی ہماری قسط کا اختتام ہوا اور انشاءاللہ قسط نمبر 4 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔